الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج 163 نمبر آیت یعنی 163 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پیچھے دو بحثیں مکمل ہو گئی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد 2-3 گروپ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ گروپ تھا کہ جس نے سیدھا انکار کر دیا تھا، بالکل آمادگی ظاہر نہیں کی اس نے ماننے کے لیے۔ دوسرا وہ گروپ تھا جو ایمان لے آیا تھا، انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کی۔ اور تیسرا گروپ وہ تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ جس حالت میں ہم ہیں ہمیں ویسا ہی صاحب ایمان مان لیا جائے، اور وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ ہم تو صلح جو ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ ان سے ساری سورہ گفتگو کر رہی ہے، اور پہلے حصے میں پھر ان کو بتایا گیا کہ تمہارے اندر وہ کیا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے تم خود ملت یہودیہ میں رہتے ہوئے ایمان والے نہیں ہو، اور اب قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے سے بھی محروم رہو گے۔ دوسرے حصے میں یہ بات مکمل کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ ایمان، خالص دین کی دعوت دیں گے، خالص دین واضح کریں گے، اور اس دین پر جو آ جائیں گے آج کے بعد سے وہی ہدایت پر ہے۔ اور وہ جو دین ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی کو دوبارہ اس کی اصل اساسات پہ قائم کر دیا جائے گا۔ یہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اور اس کے لیے لوگوں کو اب 3 طریقوں والا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا تھا کہ وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور جو باتیں چھپا رکھی ہیں ان کو ظاہر کریں اور حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ اس میں جو بڑی حقیقتیں زیر بحث آ چکی ہیں وہ خانہ کعبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اسماعیل علیہ السلام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور جو ان دونوں باپ بیٹا نے تعمیر کعبہ کے وقت دعا کی تھی اس سے اس گفتگو کا آغاز یا کہہ لیجیے کہ تمہید جو ہے وہ مکمل کر دی گئی۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہونے کیا والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ملت ابراہیمی کا احیاء ہوگا، بلکہ اصل میں توحید کا احیاء ہوگا۔ تو اس کا آغاز یہاں سے کیا گیا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ احساس ہو کہ وہ خدا ہے اور سارے کے سارے کام بغیر اسباب کے کر سکتا ہے، اور ہم اس کو اس کی بندگی کا دم بھرتے ہیں، اور اگر وہ حکم دے تو اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ یہ الہ کا عربی تصور ہے۔ عرب اسی ہستی کو الہ کہتے تھے کہ جس کے اوپر وہ والہانہ محبت رکھتے ہوں، جس کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، جس سے وہ سارے کام اسباب کے بغیر ہو جانے کو مانتے ہوں کہ اس کو کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹھا بیٹھا حکم دیتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں۔ یہ الہ ہے۔ اس الہ کی بندگی کی جاتی ہے، اس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ یہ الہ کا تصور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جملہ جب یہ بولا ہے کہ الہکم الہ واحد، تو اس کا مطلب عربوں کے لیے یہ ہے کہ کسی اور کو دین دینے کا حق نہیں ہے، صرف اب ایک ہی ہستی کو حق ہے دین دینے کا۔ یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ جب ہم کلام گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے چھوڑ دیتے ہیں سننے والے پر کہ وہ ان کے مطابق خود بخود سمجھ جائے گا۔ مثلاً والد صاحب کہیں گے بھئی میں تمہارا باپ ہوں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یا احترام کا مطالبہ ہو رہا ہے، یا بات ماننے کا مطالبہ ہو رہا ہے، یا جو بدتمیزی ہو رہی ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے۔ جملہ صرف اتنا بولا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تو تقاضے چھوڑ دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ واضح ہوتے ہیں۔ اس طرح جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یا تمہارا ایک ہی الہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا منبع، دین دینے کا حکم، دین دینے کا اختیار صرف ایک ہی ہستی کو حاصل ہے۔ یہ لازمی طور پر جیسے ہی عربوں کے سامنے یہ جملہ بولا جائے گا تو وہ، جیسے میں نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ کچھ حقوق، کچھ چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ تو الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا نام نہیں لے رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ عربوں کا یا مسلمانوں کا اللہ کے لیے نام ہے. جس حقیقی ذات کا تعارف یہاں کرایا جا رہا ہے، پورا قرآن مجید اس کا خیال کرتا ہے کہ وہ اصل خدا کا تعارف ہے. اس اصل خدا کو عرب اللہ کہتے تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لفظ اللہ میں پھنس گئے ہم کہیں گے یہ تو عربوں کا خدا کا نام ہے، ہم تو ہمارا خدا کوئی اور نہیں. قرآن مجید اصل خدا کی طرف بلاتا ہے جس کا عربوں نے نام اللہ رکھا ہوا ہے، اصل خدا. تو الہکم الہ واحد، تمہارا صرف ایک ہی حقیقی الہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اب پیچھے جو بات کہی تھی کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، تو ملت ابراہیمی کی پہلی اساس یہ ہے کہ اس کے اندر توحید ہے، ایک ہی الہ مانا جاتا ہے، لہٰذا دین بھی ایک ہی ذات سے لیا جائے گا. یہ میں واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود نے اپنے احبار و رہبان کو ارباب من دون اللہ بنا لیا ہے. یہود نے آ کر کہا جی کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا. تو اللہ نے کہا کہ وہ حلال و حرام نہیں کرتے، ہمارے علماء بھی کرتے ہیں. جس کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اس کو اللہ کے سوا کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، جس کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا اس کو اللہ کے سوا کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا. یہ واضح رہنا چاہیے. اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب بصیرت ہیں اور وہ ایسے بات کو پکڑتے ہیں اپنی کنہا سے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. آگے مقامات آئیں گے جہاں میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نگاہ نے کس طرح سے بات کو پکڑا. یعنی شاید پوری امت کے علماء بیٹھ کر اکٹھے ہو جائیں تو وہ باتیں نہ پکڑ سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے ہیں. تو ان آیتوں کے پس منظر میں آپ دیکھیے کہ الہکم الہ واحد اور پھر ارباب من دون اللہ والی آیت کو کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سے معنی پائے. تو پہلی بات اگلی فصل کی تمہید کے طور پر یہ کہی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. میں اس کا ترجمہ عام طور سے خدا کر دیتا ہوں کیونکہ ہماری اردو میں خدا کے معنی تقریباً وہی ہیں جو الہ کے عربی زبان میں ہے. صرف ایک شیڈ کا کمی رہ جاتی ہے ایک پہلو کی، وہ یہ کہ عربی میں الہ کے لیے محبت بہت زیادہ شدید ہے. ہمارے اردو کے لفظ خدا کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہماری خدا کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. یہ شاید ہندوستانی مزاج ہے کہ یہ خداؤں سے ڈرتے بہت ہیں، محبت کم کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کا مزاج. ہم اپنے پیروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے فقیروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی قوم قبیلے اور مسلک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، خدا سے کم کرتے ہیں. یہ اس مٹی کا مزاج ہے. یہ باپ کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے جتنے دوست کو دیتے ہیں. یہ اس مٹی کا مزاج ہے. شاید میں باقی قوموں کو جانتا نہیں ہوں لیکن اس قوم کو جانتا ہوں، اس لیے یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ چیز بڑی کمزور ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ پہ باتیں ہوتی رہیں گی، کان پہ جوں بھی نہیں رینگے گی. کبھی کبھی ہلکا سا خیال آ جائے گا کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہو رہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن وہی بات، اسی طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل ہی کر دیں. تو اتنا جذبہ نہیں پیدا ہوتا خدا کے لیے. تو جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی غالباً اسلام کی وجہ سے، ورنہ یہاں کی مٹی خداؤں کو بس مالا جپنے کے لیے استعمال کرتی ہے. اس کے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظالم نظر آتے ہیں، وہ خود غرض نظر آتے ہیں. ان کے جو دیوتا کا تصور ہے ہندوستان کے لوگوں کا، وہ خود غرض ہیں، اپنی تمناؤں کے لیے خود لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، قتل و غارت بھی جاری رہتی ہے. ہمارے خدا کا تصور بہت پاکیزہ ہے. اس وجہ سے ہمیں تو کچھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں وہ بھی امکان نہیں ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہو تو میں دو جواب کسی پاکستانی سے پوچھیے نماز کیوں پڑھتے ہیں اگر وہ نمازی ہو تو وہ کہا یہ فرض ہے پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں وہ کہیں گے اللہ کے شکر کے لیے. اتنا فرق ہے. تو یہ یا تو یوں کہہ لیجئے کہ بصیرت کا فرق ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ مٹی کا فرق ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے ہم خود ہندوستان جتنے دین بناتا ہے دنیا کی کوئی سرزمین دین نہیں بناتی. یہاں ہر روز نیا دین پیدا ہوتا ہے. ابھی ہم نے ایک بہت بڑا دین مسلمانوں کے اپنی آنکھوں کے سامنے بنا ہے، گرو نانک کے ذریعے سے بنا ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دین بنتے رہتے ہیں، مٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، مٹتے رہتے ہیں. گرو نانک صاحب کو پاپولیرٹی مل گئی تو کامیاب ہو گئے، نہیں ملی تو نہیں. تو اس طرح کے دین ہر گلی میں ہر محلے میں بنتے ہیں ہندوستان میں. وہ اسی گلی میں ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، وہ ترقی پا گئے تو پا گئے. تو ہندوستان کے اندر یہ معاملہ ہے کہ کوئی خدا کے ساتھ
کیا اس کو کہنے وفاداری یہ کوئی چیز نہیں ہے. آج آپ کو اپنے دیوتا سے محبت ہے، کل دوسرے سے ہو جائے گی، وہ بلا دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہاں کی مٹی میں یہ بات ہے کہ یہ خداؤں کو تشکیل کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں اور اس کو تبدیل بھی کبھی چھوڑ دیا، کبھی اپنا لیا. لیکن عربوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. عرب اپنے خدا کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا عربوں پر کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، تو اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے. بدر و احد اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو جب کوئی آدمی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محض خیالی آدمی نہیں ہے. آپ اپنی قوم کو کہیں ذرا کہ خدا کے لیے نکلے. یہاں ملکوں کے لیے نکلے ہیں، قوم کے لیے لوگ نکلے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ کہیں کہ مذہب کے لیے نکلے تو نہیں نکلے، کیونکہ وہ جو خدا کے لیے محبت کا تعلق ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے. تو فرمایا کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، اسی کے ساتھ عقیدت وابستہ ہونی چاہیے. الہوں کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے. عقیدت محبت کا ایک مقدس پہلو ہے. عقیدت محبت کا ایک مقدس پہلو ہے. یہ اگر نہ ہو تو خدا نہیں ہے. عقیدت اگر نہ ہو تو خدا نہیں ہے. عقیدت ہے تو خدا ہے. تو عقیدت آنی چاہیے. عقیدت میں غیرت ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے اور جانثاری ہے. تو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. کسی اور سے تم نے دین نہیں لینا، کسی اور کے ساتھ الہوں والا تعلق قائم نہیں کرنا. آگے بہت اہم جملہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. دو صفات سے تعارف کرایا کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ ہے جو رحمان و رحیم ہے. ابھی بھی اللہ نے اپنا نام نہیں لیا، کیونکہ نام لینے سے دعوت عربی رنگ اختیار کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یونیورسل بنانا چاہتے ہیں، آفاقی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ذات تمہاری الہ ہے جو رحمان و رحیم ہے. رحمان و رحیم جو ہے یہ پورے قرآن مجید کی ایک اصطلاح بن گئی ہے. صرف دو صفات نہیں ہیں. میں نے پچھلی دفعہ صفات کے طور پر تھوڑا تعارف کرا دیا تھا. یہ ایک طرح کی اصطلاح بن گئی ہے. اس اصطلاح کے معنی ہیں کہ وہ ذات جو دینونت کر کے رہے گی. دینونت کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں گے تو ہدایت دیں گے. اس کو سورہ رحمان میں واضح کیا ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان ہی نے قرآن سکھایا. تو رحمت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجیں گے. یہ دینونت کا ایک پہلو. دینونت کا مطلب دین دینا اور فیصلہ کرنا. دین کا مطلب ہی فیصلہ ہی ہے. دین کے معنی فیصلے کے ہیں جو اللہ کے فیصلے ہیں کہ سچائی یہ ہے، قانون یہ ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو رحمان کا ایک پہلو یہ ہے کہ کتاب، ہدایت، شریعت لازماً دی جائے گی. رحمت کا اور دینونت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. تو جس طرح سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رحمت سے قیامت پھوٹتی ہے. یہ دونوں دینونتیں ہو کر رہیں گی. تو اب فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان و رحیم ہے. یہ دونوں کام کر کے رہے گا. رحمت کے اندر بھرپور کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، پورے جوش جذبے کے ساتھ، اور رحیم کے اندر دوام ہوتا ہے مستقل طور پر. تو خدا کی دینونت کی یہ دونوں پہلو بھرپور ہیں، پورے طاقت اور پورے جوبن کے ساتھ سامنے آئیں گے اور ہمیشہ قائم رہیں گے. کوئی اس میں تعطل نہیں ہوگا. اب یہ دو جملے اگلی پوری کتاب کا گویا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہ رحمان و رحیم ہے. وہ دینونت کر کے رہیں گے. یہودیوں، نصرانیوں اور قریش مکہ والوں، جو کرنا ہے خدا کے مقابلے میں کر لو. یہ کام ہو کر رہیں گے. شریعت آنی ہے، آ کر رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اتمام نعمت ہونا ہے، ہو کر رہے گا. اور جتنا مرضی بھاگ جاؤ قیامت ہو کر رہے گی. فیصلہ ہو کر رہے گا. جو قیامت والا فیصلہ ہے وہ رسولوں کے زمانے میں دنیا میں بھی صادر ہوتا ہے. وہ بھی اس کا حصہ ہے. جو فیصلہ ہے اس کے پھر دو حصے ہیں. یعنی ایک ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن دینا، یہ ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ جو قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے رسولوں کے زمانے میں، اور ایک قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے سب انسانوں کا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول بھی تھے، تو اس لیے یہ قرآن مجید اس دینونت کا اظہار ہے، اس دینونت کا اظہار ہے کہ مکہ میں اور مدینہ میں اللہ کی دینونت کس طرح سے ظاہر ہوئی، یہ اس کا بیان ہے۔ یہ کتاب دینونت ہے، یوں سمجھ لیجیے، اس کا ریکارڈ ہے کہ مکہ میں اور مدینہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ظہور کیسے کیا ہے، رحمت کے ظہور کیسے ہوا، دونوں پہلوؤں سے۔ ایک رحم عمومی معنی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھیے کہ رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رزق دینا، کوئی نعمتیں دینا، اولاد دینا، یہ بھی رحمت ہے، لیکن یہاں دو پہلو قرآن مجید میں خاص طور سے زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہاں بھی رحمت کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت کرنا چاہی تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو اس طرح سے رحمت جو ہے وہ رسول کا کام مکمل کر کرے گی، تمام نعمت لازماً ہوگی، کوئی روک نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ خدا کی کوئی حکمت اس میں رکاوٹ بن جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ فیصلہ بھی ہو کر رہے گا، دنیا والا فیصلہ بھی، آخرت والا فیصلہ بھی۔ اور آپ سورہ توبہ تک ہم پہنچیں گے اگر زندگی رہی اور مہلت ملتی رہی اللہ کی طرف سے، تو وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ دونوں دینونتیں کس طرح سے صادر ہوئی ہیں۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے کیونکہ سورہ کے بالکل درمیان میں ہے، اگلی بات کے لیے ایک آغاز بن رہا ہے۔ پچھلے یہود کو فارغ کر دیا گیا ہے کہ تم اب اس ہدایت سے محروم رہو گے کیونکہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو بات دعا کی گئی تھی اس کے خلاف تمہارا رویہ ہے۔ اور آغاز بھی سورہ البقرہ کا آغاز بھی ہدی للمتقین سے کیا گیا تھا۔ تو رحمت کا دینونت کے لحاظ سے رحمت کن پر ہوگی؟ جو متقین ہیں، دین دینے کے اعتبار سے، ہدایت دینے کے اعتبار سے۔ اور فیصلہ کن کے حق میں ہونا ہے؟ متقین کے حق میں۔ کن کے خلاف ہونا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقین نہیں ہیں۔ تو بس یہی کشمکش ہے جو اب آگے مزید نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ آگے جو آیت ہے وہ استدلال کی آیت ہے۔ استدلال کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی آیات کا ذکر کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں اور جانے میں، اور کشتی جو سمندر میں تیرتی ہے، ان چیزوں کو لے کر جو انسانوں کی نفع کا باعث بنتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے فاحیا بہ الارض بعد موتہا، مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر ہر طرح کے جاندار اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تصریف الریاح، اور ہواؤں کا تصریف بھی، یعنی ان کو بار بار الٹ پھیر کے لانا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر کیے ہوئے بادل، لآیات لقوم یعقلون، سمجھ والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت پر ہمارے اساتذہ نے اور دیگر مفسرین نے بھی توحید کی دلیل کے طور پر لیا ہے، توحید کی دلیل کے طور پر، کیونکہ پیچھے الہکم الہ واحد ہے۔ تو توحید کی دلیل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الٹ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ایک دوسرے کی دشمن ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اگر دشمن نہیں ہے تو خلاف ہیں، اگر خلاف نہیں ہے تو الگ الگ۔ سماوات والارض، زمین اور آسمان، رات اور دن، سمندر اور کشتی، اور زندگی اور موت، چوپائے اور پودے، ہواؤں کا چلنا، کبھی نرم کبھی گرم، اور سحاب المسخر، زمین و آسمان کے درمیان کہیں بادل اٹکے ہوئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں الٹ ہیں، لیکن سب الٹ ہونے کے باوجود فساد نہیں پیدا کرتی، بلکہ ایک نفع بخش کائنات وجود میں لاتی ہیں، فائدہ وجود میں لاتی ہیں۔ تو یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ آسمان کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے، رات کا خدا الگ ہے، دن کا خدا الگ ہے، سمندر کا خدا الگ ہے، کشتی کا خدا الگ ہے۔ یہ تصور ختم ہو جاتا ہے۔ توحید اس طرح سے اس کے اندر سے پھوٹی پڑ رہی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہم نے دو چیزیں ملا کر جب ایک چیز بنائی تو اس کا مطلب ہے کہ
اس کو کسی ایک ہی، دونوں چیزیں ایک ہی ذات کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اس سے اس میں توحید کا مضمون پیدا ہو، یعنی گویا دلیل یہ بن جاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، زیادہ خدا نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ آسمان کا خدا اور زمین کا اور دن کا اور رات کا اور سورج کا اور چاند کا اور، یا یہ خود خدا ہے، یہ تصور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو تھی جو عام تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جو توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پیچھے جو جملہ تھا 163 نمبر آیت، اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور دوسری یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اگلی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں ان دونوں دعووں کے اوپر دلیل ہے، دونوں باتوں کے اوپر دلیل ہے، توحید پر بھی اور رحمت پر بھی، دونوں پر دلیل ہے۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلا کے پھر میں بات کو جوڑتا ہوں، السحاب المسخر بین السماء والارض، بادل جو ہیں وہ مسخر کر دیے گئے ہیں، یہ غلامی کی علامت ہے۔ جتنی چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں سب غلام ہیں، اور جتنی چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں وہ ینفع الناس، ٹھیک ہے، یعنی سورج لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، رات اور دن لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، زمین و آسمان لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، بادل فائدہ دیتے ہیں، یہ ان کا مسخر ہونا ہے۔ مسخر ہونے کا ہمارے زمانے میں خاص طور سے سر سید صاحب کے بعد اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہماری مسخر کر دی ہے تاکہ ہم اس کی تحقیقات کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ یہ معنی نہیں ہے۔ مسخر کے معنی میں ہے کہ ہماری خدمت پہ لگی ہوئی ہیں۔ سورج ہر روز چڑھتا ہے ہماری فصلیں پکانے کے لیے، ہمیں دھوپ دینے کے لیے، ہمیں حرارت پہنچانے کے لیے، ہر روز وہ اسی خدمت پہ لگا ہوا ہے۔ اس کو لفظ مسخر بیان کرتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سورج پہ راکٹ بھیج کر اس کے تجزیہ کریں، کس لیے؟ وہ اس وقت بھی مسخر تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے صورتحال میں تھے، اور آج بھی مسخر ہے کہ جب ہم مریخ پر پہنچ گئے ہیں، اس کا مسخر ہونا کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ دوسری پہلی چیز کیا بتائی کہ بما ینفع الناس، دوسری چیز کیا بتائی کہ مسخر ہے۔ تیسری چیز جو اس میں پوری میں واضح رہنی چاہیے وہ یہ کہ زندگی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، زندگی پیدا کرتے ہیں اور پھر ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ یہ تین چیزیں ذرا غور سے دیکھیں آپ تو یہ نہ صرف یہ کہ توحید پر علامت ہے بلکہ خدا کے ہونے پر بھی دلیل ہے، خدا کے ہونے پر بھی دلیل ہے، اور خدا کے رحمان و رحیم ہونے پر بھی دلیل ہے۔ دیکھیے یہ کائنات کے اندر طوفان، آندھیاں، بارشیں، یہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، یہ کوئی سازگار نہیں لگتے، لیکن یہ سارے ہی فائدہ پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ خدا کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں الگ الگ کر لیجئے، اگر آپ بکھیر دیجئے، آسمان نہ ہو تو زمین نہیں ہوگی، زمین ہو تو آسمان بے معنی ہے۔ آپ بارش اور زمین کو الگ کر دیجئے، بارشیں اگر نہ ہوں تو بہت ساری زمین سوائے جو دریاؤں کے کنارے پہ ہے یا سمندر کے کنارے پہ ہے، اس کے علاوہ ساری زمین بنجر ہو جائے گی۔ اپنا ہی حالت دیکھ لیجئے، پاکستان میں اگر بارشیں نہ ہوں تو کیا ہوگا میدانی علاقوں میں۔ تو یہ سب کچھ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں گراریوں کی طرح فٹ کی گئی ہیں۔ تو جو ہمارے ہاں فلسفے میں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی صحرا میں جا رہا ہو اور اس کو ایک یہ گھڑی مل جائے پڑی ہوئی، تو وہ یہ نہیں یقین کرے گا کہ یہ خود بخود بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان گراریوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ایک بڑی مشین کی طرح ہے، ایک بڑی گھڑی کی طرح ہے، جو مل کر ساری چیزیں کام کر رہی ہیں۔ سورج کو جہاں فٹ ہونا چاہیے وہیں فٹ ہے، اور چاند کو جہاں اس کے ساتھ گھومنے کے لیے فٹ ہونا چاہیے وہیں فٹ ہے۔ رات کو کب آنا چاہیے، دن کو کب آنا چاہیے، وہ بھی ایک گراری سے چل رہی ہے۔ تو جس طرح مشین کی گراریاں فٹ ہوتی ہیں، اسی طرح یہ ساری چیزیں فٹ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مل کر کام کرتی ہیں۔ اور اگر ان میں سے ایک چیز پہلے بن جائے ایک بعد میں بنے، کام چلتا دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو ایک ہی وقت میں بنایا گیا ہے، یا ایسی تدریج کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے چلے جائیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے چلے جائیں۔ مثلا اگر ایولوشن کی تھیوری کے مطابق اگر پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہو جاتے، ایوالو ہو جاتے،
اور اماں ہوا نہ بنتی تو میں آپ ہوتا. لازم ہے کہ ایوولوشن اس طرح سے ہو کہ ایک پورا جوڑا وجود میں آئے. جوڑا وجود نہیں آئے گا تو نسل آدم نہیں چلے گی یا چل جائے گی. اور ایک ہی علاقے میں ہوں. اگر آدم ایوالو ہو جائیں افریقہ میں اور ہوا ایوالو ہو کر پاکستان میں پیدا ہو جائیں تو آدم کی نسل آگے نہیں چل سکتی. وہ کبارہ ہی فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں ہوں گی، گراری کی طرح فٹ ہوں گی تو کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. یہ کام خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ واضح رہنا چاہیے. خدا کے بغیر کا مطلب ہے کہ عقلی طور پر سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ آیتیں صرف اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ توحید ہے، بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ خدا ہے، ایک صاحب ارادہ ہستی، باقاعدہ ایک پروگرام بنا کر کام کرنے والی ہستی کی بنائی ہوئی کائنات ہے، جس میں سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا طوفانی، جس میں سوئی رکھیں ڈوب جاتی ہے، اس میں ایک بحری جہاز لوگوں سے بھرا ہوا، سامان سے بھرا ہوا، سامان اٹھا کر چل پڑتا، نہیں ڈوبتا. یہ سازگاری کون پیدا کر سکتا ہے کہ اس نے دنیا میں ایسے امکانات رکھے ہیں کہ بحری جہاز بن سکیں، ہوائی جہاز بن سکیں. اس ہوا میں بھی سوئی کا وزن نہیں اٹھا سکتی ہے، سوئی رکھ دیں نیچے گر جائے گی. جہاز ایک خاص وزن کے ساتھ ایک خاص سپیڈ کے ساتھ اڑتے ہیں تو ہوا اٹھا دیتی ہے. یہی سمندر کر رہا ہے. دونوں میں ایک ہی طرح کا عمل ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ امکانات کس نے رکھے ہیں؟ یہی لکڑی ہے جو تیر لیتی ہے، یہی لوہا ہے جو تیر لیتا ہے. یعنی جہاز صرف لکڑی کے نہیں بنتے، لوہے کے ہی بنتے ہیں، تیر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اب معلوم ہو گیا کہ کتنا سطح ہوگی، کتنا اس کا وزن ہوگا تو وہ اٹھا لیتا ہے پانی. تو یہ کائنات اس طرح سے نفع بخشی کے لیے بنائی گئی ہے. اس کا پروگرام یہ ہے کہ وہ یہاں کے جو چیزیں یہاں رہ رہی ہیں یا جو بھی نظام بنا ہوا ہے وہ چلتا رہے، اس کو نفع ملتا ہے. ہر چیز ایک پروگرام کو نفع دے رہی ہے. تو مثال کے طور پر ہم نے یہ لائبریری بنائی ہے. یہ فرض کر لیجئے کہ ہم نے یہاں لکڑی کے تختے رکھ دیے ہیں، کوئی ان کو تراشا نہیں ہے. یہ میز کرسیاں، یہ الماریاں بہت خوبصورت نہ بھی ہوں لیکن ارینج کی ہوئی پڑی ہوں صرف. یعنی جیسے ہماری مڈی مل جاتی ہے لکڑی کی درخت کٹا ہوا، وہی رکھ دیے ہوں ارینج کر کے. وہ جو مشہور ہنج ہے پتھروں کا جو دائرہ سا بنا ہوا ہے وہ لے لیجئے. کوئی پتھر تراشے ہوئے نہیں ہیں لیکن وہ دائرے میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر جو کھڑے پتھر ہیں ان کے اوپر بہت بڑے بڑے بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہیں. اس کو کوئی بھی نہیں مانتا کہ خود بخود ہوا ہوا ہے. حالانکہ امکان تو ہے کہ پہلے وہ پتھر گر گئے ہو، کسی اور طوفان سے ایک اور پتھر اوپر سے آ گیا اور ٹک گیا ہو. امکان تو ہے. لیکن اس کی فارمیشن بتا رہی ہے کہ وہ انسانی مداخلت سے ہوا ہے. ان چیزوں کی مداخلت، ان چیزوں کی ارینجمنٹ یہ بتا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ یہ کسی صاحب پروگرام کا کیا ہوا کام ہے. یہ وہ آیت کے اندر اتنی چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس سے یہ ذہن اس طرف جاتا ہے. تو اشارے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیے؟ پہلا اشارہ کیا کہ بما ینفع الناس، دوسرا اشارہ کیا کہ موت اور زندگی کا تعلق، اور مسخر کا لفظ بول کر، پھر عقل کا لفظ بول کر کہ سوچنے والوں کے لیے ایسا ہے. اب جو رحمت کے پہلو سے مزید بات واضح ہونی چاہیے وہ زندگی اور موت کا تعلق ہے. اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زندگی سے میں نے موت دی، نہیں، موت کے بعد میں نے زندگی کی. یہ رحمت کا وہ دینونت کا پہلو جو میں پہلے عرض کیا ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا عمل ہے. اس کی طرف بھی اس کے اندر اشارہ کر دیا ہے کہ اگر یہاں پر بارش برسنے سے مردہ بیجوں کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، پوری ایک دنیا آباد. جیسے ہی بنجر صحرا میں آپ بارش کر دیں تو اپنے گھروں میں دیکھیے کہ چھت کے اوپر پانی کھڑا کر دیں کسی پیالی میں، برتن میں، 2-3 دن کے بعد جائیں گے اس میں مچھروں کے لاروا پھیل رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ پھر رہا ہوگا، بیکٹیریا پیدا ہو گئے ہوں گے.
عجیب و غریب پودے پیدا ہونے سے کئی سی لگ جائے گی. تو یہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے. کس کے بعد؟ خالی بنجر اس برتن کے بعد. تو زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی. پہلی چیز خدا کی تخلیق پر اشارہ کرتی ہے، دوسری چیز قیامت کے آنے پر دلیل بنتی ہے. تو گویا جو رحمان الرحیم کا دعویٰ تھا اور جو الہ واحد کا دعویٰ تھا، اس پہلو سے یہ ساری نشانیاں بات واضح کرتی ہیں کہ یہ صرف خدائے رحمان خدائے واحد کی دنیا نہیں ہے، بلکہ خدائے رحمان کی بھی دنیا ہے. اور خدائے رحمان ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ دین دے. اب آگے تعجب کے ساتھ یہ جملہ فرمایا، وہ اس پر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے، وقت ہو چکا ہے. کہ عجیب بات ہے کہ انسان پھر بھی ان نشانیوں کے باوجود انسان پھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. تو یہ خدا نے حیرت سے کہا ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر، تو آج اگر قرآن مجید نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو سب کچھ دیکھ کے خدا کا انکار کرتے ہیں. تو اب لقوم یعقلون کے بعد یہ جملہ معنی دے رہا ہے کہ جو خدا کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور آج جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ قوم یعقلون نہیں ہے. یہ واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو کائنات کو اب یعقلون کون ہیں؟ یعقلون وہ لوگ ہیں کہ جو حقائق کو اپنے انسانی پیراڈائم میں رکھ کر دیکھتے ہیں. کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے صرف عقل نہیں ہے ہمارے پاس فطرت ہے، ہمارے پاس اندر کی جبلتیں ہیں، ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے دائیات ہیں. تو انسان مکمل معنی میں جب مطمئن ہوتا ہے تب صحیح جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر صرف آپ امپیریسزم کو مثلاً تسلی دے دیں، آپ کی عقل ادھوری رہ جاتی ہے. عقل کو آپ دے دیں، آپ کا امپیریسزم ادھورا رہ جاتا ہے. اور آپ ان دونوں کو دے دیں، آپ کی فطرت ادھوری رہ جاتی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو، حواس، میری فطرت اور میری عقل، ان تینوں کو مطمئن ہونا چاہیے. تب جا کر بات انسان کے لیول کی ہوتی ہے. لیکن دور جدید میں انسان کو عقل سے بھی محروم کر دیا گیا ہے اور فطرت سے محروم کر دیا گیا ہے. اسے صرف حواس کا کیڑا بنا دیا گیا. یہ آج کے انسان کی بدقسمتی ہے. اس لیے پرانا انسان، چونکہ اس کے پاس فطرت بھی رہتی تھی، عقل بھی رہتی تھی اور امپیریسزم، حواس بھی رہتے تھے، تو وہ کچھ نہ کچھ خدا کو مانتا رہتا تھا، خواہ کمزور ایمان والا ہے، کیسا نہیں ہے. منافقت بھی آتی تھی تو خدا کے دائرے میں رہ کے آتی تھی. اب چونکہ اس کو ایک حواس کا کیڑا بنا دیا گیا ہے تو اس کے اندر خدا کا انکار کی ضرورت بھی پیدا ہو گئی ہے. تو یہاں پہ روک لیتے ہیں جی. انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ نے خیر کیا تو باقی